بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پاکستان لاؤنج کی ایڈیشن کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان رفعت اللہ رضی۔ ناظرین، ٹیکنالوجی آج کل کی ایک بڑی ضرورت ہے۔ آج کل دنیا بھر میں تمام کام ٹیکنالوجی پہ منتقل ہو رہے ہیں۔ اگر ہم دیکھیں تو ترقی یافتہ ممالک میں زیادہ تر کام جو ہے وہ ٹیکنالوجی کے ذریعے سے ہو رہے ہیں، بلکہ اب تو جو ترقی پذیر ممالک ہے وہاں پر بھی ٹیکنالوجی کی ترقی جو ہے وہ تیزی سے جاری ہے۔ اگر ہم اپنے پڑوسی ملک انڈیا کی بات کریں تو پاکستان اور انڈیا نے ایک ہی دن پہ آزادی حاصل کی تھی، لیکن ٹیکنالوجی میں اب انڈیا بہت آگے جا چکا ہے۔ اس طرح ہمارا ایک اور پڑوسی ملک چائنا، جو ہم سے 2 سال بعد آزاد ہوا، لیکن وہاں پہ ٹیکنالوجی کی ترقی جو ہے وہ 40 سال قبل شروع ہوئی، اور آج وہ ٹیکنالوجی کا پوری دنیا میں ایک ہب بن چکا ہے۔ پاکستان میں بدقسمتی سے ٹیکنالوجی پہ زیادہ توجہ نہیں دی گئی ہے، لیکن اب حالیہ حکومت میں جو عمران خان صاحب کی جو حکومت ہے اس میں پہلی مرتبہ اسپیشل ٹیکنالوجی زونز اتھارٹی کا قیام عمل میں لایا گیا ہے۔ کیبنٹ ڈویژن کے ماتحت یہ ادارہ عمران خان صاحب کے حکم پہ قائم کیا گیا ہے۔ اس ادارے نے قائم ہوتی ہی اب پورے پاکستان میں اسپیشل ٹیکنالوجی زونز کے قیام پہ کام کا آغاز کر دیا ہے۔ پنجاب، خیبر پختونخوا اور پھر سندھ میں، بلوچستان میں بھی اسپیشل ٹیکنالوجی زونز بنانے کے لیے کام کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ بنیادی مقصد ان زونز کا یہ ہے کہ ٹیکنالوجی کی ترقی کی جائے اور اس کے ذریعے سے پھر جو معاشی ترقی کا ہدف ہے وہ حاصل کیا جائے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ یہ اسپیشل ٹیکنالوجی زونز جو ہمارے اب پورے پاکستان میں بننے جا رہے ہیں، اس کا بنیادی کیا کردار ہوگا؟ اس کے ذریعے سے ہماری جو نوجوان نسل ہے اس کو کیا فائدہ ہو سکتا ہے، اور جو ہماری اکنامک ڈیولپمنٹ ہے اس میں یہ کیا کردار ادا کر سکتے ہیں یہ ادارہ؟ تو آج ہم اس پہ تفصیل سے گفتگو کریں گے۔ آج کے پروگرام میں ہم نے اسپیشل ٹیکنالوجی زونز اتھارٹی کے بانی چیئرمین، فاؤنڈنگ چیئرمین جناب عامر ہاشمی صاحب کو دعوت دی ہے۔ یہ ادارہ عامر ہاشمی صاحب نے قائم کیا ہے ان کی کوششوں سے اور ان کی ٹیم کی کوششوں سے۔ عامر ہاشمی صاحب زیادہ میڈیا کو انٹرویوز بھی نہیں دیتے ہیں، لیکن آج انہوں نے ہماری دعوت قبول کی ہے۔ تو اس وقت عامر ہاشمی صاحب ہمارے ساتھ بذریعہ زوم اسلام آباد سے موجود ہیں۔ عامر ہاشمی صاحب، آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ شکریہ رضوی صاحب۔ عامر ہاشمی صاحب، جیسے میں نے ذکر کیا کہ پاکستان میں پہلی مرتبہ اسپیشل ٹیکنالوجی زونز اتھارٹی کا قیام عمل میں لایا گیا ہے، تو یہ ہمارے ناظرین کو تھوڑا سا یہ آسان الفاظ میں بتائیں کہ یہ اسپیشل ٹیکنالوجی زونز اتھارٹی اور اس کے تحت جو یہ زونز بنیں گے یہ کیا ہے؟ ہاں، آپ نے انٹروڈکشن میں کافی چیزیں مینشن کی۔ آپ نے یوتھ کا مینشن کرا، آپ نے ہمارے پڑوسی ملک کا بھی مینشن کرا کہ جی ان نے بھی ترقی کی، چائنا کا بھی مینشن کر دیا۔ تو ہماری اگر سملیرٹیز ہیں، جو ہماری یوتھ پاپولیشن بھی ایجوکیٹڈ ہو رہی ہے، یونیورسٹیز آف کورس بہت زیادہ ہیں پاکستان میں، تو ٹیکنالوجی میں ہم فاسٹ ٹریک گروتھ کیوں نہیں کر سکے؟ اور وہ فاسٹ ٹریک گروتھ امپورٹنٹ کیوں ہے؟ ہر نیشن کے لیے جو سیکٹر گرو کرتا ہے وہ آف کورس گورنمنٹ بھی چاہتی ہے اور سٹیزن بھی چاہتے ہیں کہ اکنامک گروتھ ہوئے، ٹھیک ہے نا، اس سیکٹر سے۔ تو ٹیکنالوجی تو ایک بہت امپورٹنٹ ادارہ ہے جہاں ہماری پالیسیز گورنمنٹ میں ابھی تو نہیں لیجسلیشن نکلی ہے، اس کا بھی ذرا سمجھاؤں گا، جی مگر ہم لیٹ ہیں۔ آپ نے جیسے مینشن کرا تو ملک جو آپ نے انڈیا اور چائنا کا ریفر کرا، مگر یورپ، امریکہ اور کنٹریز ایشیا میں بہت ترقی کی ہے ٹیکنالوجی میں، اور پاکستان بہت پیچھے رہ گیا ہے۔ تو بالکل یہ آپ نے اچھا کرا کہ پروگرام پلان کرا ہے، اور اس میں آج سمجھاؤں گا بھی، کوشش کروں گا سمجھانے کی کہ انیبلنگ انوائرمنٹ ایک انگلش کا ورڈ ہے، اردو میں مشکل سے میں سمجھا سکوں گا
جی انیبلنگ انوائرمنٹ کا مطلب کہ جو ہمارا یوتھ ہے یا ہماری لارج ٹیک کمپنیز ہیں یا باہر کی فورن کمپنیز، ان کو کون سی ہم گڈ گورننس کی انیبلنگ انوائرمنٹ دے رہے ہیں جہاں وہ اپنی ٹیکنالوجی کمپنیز کی گروتھ کر سکے، یا ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کرے، یا انوویشن کریں، یا یونیورسٹیز ہائی اینڈ کوالٹی پروڈیوشنس کریں، یا اسٹارٹ اپ کمپنیز گرو کریں. سو یہ لا جو پاس ہوا ہے آف کورس اکتوبر 6 میں، اس میں فائنینشیل انسینٹیوز بھی ہیں، فورن ایکسچینج ریگولیشنز بھی جو اسٹیٹ بینک کی ہوتی ہیں جی اس کے بھی انسینٹیوز ہیں. اس میں لینڈ پارسل جو گورنمنٹ اونڈ لینڈ ہے اس بہت زیادہ ہے پاکستان میں، یوٹیلائز نہیں ہو رہا تھا، آپٹیمائز نہیں ہو رہا تھا. تو کافی پیکیجڈ کہیں گے انیبلنگ انوائرمنٹ کے ساتھ فسکل انسینٹیوز، لینڈ انسینٹیوز، انیبلنگ انوائرمنٹ کی گرو کرنے کے لیے کمپنیز جو آنے کے لیے ان کے لیے فورن ایکسچینج ریگولیشنز. تو انٹرسٹ جو آیا ہے ابھی اسلام آباد میں اور کے پی کے میں اور آف کورس پنجاب میں، ابھی میں کراچی سے بھی آ رہا ہوں لاسٹ ویک سے، جی اتنا اسٹرانگ انٹرسٹ ہے. اور بہت زبردست بات ہے کہ گورنمنٹ نے کیا کرا، ایک لیجسلیشن پاس کر دی. اچھا لیجسلیشن جو نئی ہے لا کی ایس ٹی جی، وہ آپ کو 2 لائسنسز دے گی. ایک لائسنس ہے زون ڈیولپر، دوسرا لائسنس ہے زون انٹرپرائز. زون ڈیولپر ہے وہ کمپنی بھی ہو سکتی ہے جو زیادہ لینڈ پارسل میں ایک ٹیکنالوجی پارک بنا سکتی ہے، بڑا سا ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ سینٹر بنا سکتی ہے، اور بلڈنگ بھی بنا سکتی ہے جو رینٹ آؤٹ بھی ہو سکے. اس کو بھی وہی 10 سال کے انکم ٹیکس ایگزمپٹ ہے، اور کافی اور ٹیکسز بھی ایگزمپٹ ہیں. وہ اچھا ڈیٹیل میں ایکٹ میں سارے لکھے ہوئے ہیں. اور 10 ایئرس کسٹمز ویور بھی ہے، ٹھیک آپ کو ڈیوٹی نہیں پڑے گی فار امپورٹنگ مٹیریلز انٹو دا زون. اور یہ بہت ضروری تھا بیکاز ہماری لمیٹیشن جو آ رہی تھی ہائی اینڈ کمپیوٹنگ میں، ہائی اینڈ ٹیکنالوجی ڈیوائسز میں، اس پہ ڈیوٹی بہت لگتی تھی. اچھا اور تو پاکستان نے امپورٹ نہیں کرا، ڈیوٹی ہائی تھی. اب وہ 10 سال کا اس کا بھی ویور. پھر یہ جو ایشو آتا ہے کمپنیز کو اپنے فورن ورکرز کو کیش پیمنٹ کرنا ان کی سیلریز پہ پراپر بینک اکاؤنٹس کے تھرو، تو وہ فورن ایکسچینج ریگولیشنز بھی اگر آپ زون میں ہیں وہ بھی آپ کو اب ملیں گی اگر آپ کے پاس زون ڈیولپر یا زون انٹرپرائز لائسنس ہوئے گا. اور یہ منی سٹیز ہو جائیں گی. آپ کے جو آڈینس نے کافی لوگوں نے سنا ہوگا کہ سلیکون ویلی ایک جی لفظ جی جی استعمال بالکل ہوتا ہے، بالکل بالکل اچھا اور لوکیشن ہے ویسٹ کوسٹ یو ایس کی. اور آف کورس 660 سے وہ شروع ہوا تھا، اور اب تو ٹریلینز آف ڈالرز وہ ایڈ کرتا ہے یو ایس اکانومی میں. تو دنیا نے سلیکون ویلی کیا تھا اگر ہم اسٹڈی کریں، وہ ٹیک زون تھا. اس کا نام سلیکون ویلی دیا گیا کیونکہ وہ جو ایکٹیویٹیز ہو رہی تھی وہاں یہ کمپیوٹر چپس کی، وہ لوگ سیکھتے تھے اور آف کورس گرو کرتے گئے. بہت اور چیزیں بھی وہاں ہوئی ٹیکنالوجی میں، ڈفرینٹ سافٹ ویئرز بنے، ہارڈ ویئر پروڈکٹس ٹیکنالوجی کے بہت بنے، بہت ریسرچ بھی ہوا. مینی انٹرپرینرز جو ینگ تھے بلینئرز بن گئے. ہوں یہ فنومینا جو کہتے ہیں ان کو ٹیک زونز کہہ دیں، نالج کلسٹرز کہہ دیں، جہاں ہیومن کیپٹل جی جو ہائیلی ایجوکیٹڈ پروفیشنل ہو یا ریسرچر ہو وہ گریویٹیٹ کرتے ہیں ان زونز پہ. ٹھیک ہے نا، اچھا یہ کلسٹرز جو اچھا ہائی جن کی. ہاں جی کوشچن. جی 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 عامر ہاشمی صاحب، یہ جو ابھی اسلام آباد سے آپ لوگوں نے آغاز کیا، وہاں پہ جو آپ لوگ ایک ہب بنا رہے ہیں، تو تھوڑا سا اس پہ بھی روشنی ڈالیے کہ وہ کتنے ایریا پہ مشتمل ہے، اس پر ابھی کتنا کام ہوا ہے، اور یہ کب تک تیار ہونے کا چانس ہے؟ ہاں گڈ کوشچن. سو اسلام آباد، آپ کو اسلام آباد سے جو لوگ فیملیئر ہیں، ایک ہمارا ایک فیمس چوک آتا ہے راول چوک، دیکھا ہوگا لوگوں نے. سو وہاں سے آپ اگر لیفٹ ہو جائیں ٹورڈز کام سیٹس یونیورسٹی اور این آئی ایچ کی بلڈنگ، جی 3-4 کلومیٹر آگے لیفٹ پہ آ جاتا ہے لینڈ پارسل. وہ این آئی ایچ کا تھا 1960 سے. تو وہ لینڈ پارسل خالی پڑا تھا.
اور اتنی اچھی لوکیشن ہے کیونکہ وہاں وہ اس روڈ پہ پارک روڈ اس کا نام ہے میرے خیال میں, اس روڈ پہ بہت زیادہ ریسرچ ہو رہا ہے, بہت زیادہ گورنمنٹ انسٹیٹیوٹس بھی ہیں, جی تھوڑی بہت پرائیویٹ کمپنیز ہیں, مگر آگے جا کے کامسیچ یونیورسٹی بھی بہت بڑی ہے وہاں. اور آف کورس جہاں لینڈ پارسل یا ٹیکنوپولس زون جو بن رہا ہے وہ ہے بالکل NIH کے پیچھے, نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ. جی تو ساری جو انوائرمنٹ جو میں سمجھا رہا تھا پہلے, جہاں نالج ورکرز آتے ہیں, پروفیشنلز, وہ اسی زون میں آلریڈی اس کے ارد گرد لوگ ہیں. جی اور کوئی آئی تھنک سرینا ہوٹل سے کوئی 15-20 منٹ کا فاصلہ ہوگا, تو بہت نزدیک ہے اسلام آباد ہب سے, سری نگر روڈ سے. سو وہاں جو ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے 140 ایکڑ پہ, اچھا وہ ابھی ٹرنک انفراسٹرکچر شروع ہو رہا ہے, وچ مینز لیولنگ آف لینڈ ہو رہی ہے, روڈز جو دو مین کنیکٹ ہونی ہے وہ بن رہی ہیں. آف کورس جو کمپنیز نے اپلائی کرا ہوا ہے وہ پروسیس میں ہے, ٹو ان کے اپروولز ہو رہے ہیں. زون ڈیولپر کون ہوگا, زون انٹرپرائز کون ہوگا. اس کی بہت اچھی بات جو ہے صحیح صاحب, گورنمنٹ کے پیسے نہیں اسپینڈ ہو رہے. اچھا یہ جو اسٹرکچرز بن رہے ہیں, تو جو لینڈ پارسل ہے وہ تو آف کورس گورنمنٹ آف پاکستان کا ہے, ٹھیک, وہ پرائیویٹ پارٹیز لیز کریں گے 30 ایئرس کے لیے, اور ان کی زمین ہو جائیں گی کہ وہ خود ہی وہاں بنائے اور انکم جنریٹ کرے. ٹھیک ماڈل یہ بہت اچھا ہے کیونکہ گورنمنٹ اب انفراسٹرکچر پہ پیسے نہیں اسپینڈ کرے گی. گورنمنٹ کی بیسک رسپانسبلٹی ہے وہاں روڈ آئے, وہاں گریڈ اسٹیشن ہوئے, آف کورس باؤنڈری وال ہوئے, تو وہ تو بڑا سستا کا کام ہے. جو زیادہ ٹینز آف بلینز آف روپیز خرچ ہوئیں گے وہ میگا اسٹرکچرز پہ ہوئیں گے, جہاں یہ کمپنیز ہاؤس ہوئیں گی, جہاں ریسرچ ڈیولپمنٹ سینٹرز ہوئیں گے. تو وہ ہنڈریڈز آف ملینز آف ڈالرز میں, جو میں نے ایکسپلین کرا روپیز میں بلینز بنیں گے, تو وہ پرائیویٹ سیکٹر لا رہا ہے. ٹھیک تو اس میں سوری یہ کٹ رہا تھا, اس میں جو ماڈل ہم نے یوز کر ہے, وی کال اٹ سیلف ریگولیٹڈ مارکیٹ اکانومی. اچھا اس کا مطلب ہے کہ گورنمنٹ نے آ کے آپ کو لا دے دیا, گورنمنٹ نے آپ کو لینڈ پارسل بھی آئیڈینٹیفائی کر دیا, بیسک ٹرنک انفراسٹرکچر, اور جو گروتھ ہوئے گی وہ مارکیٹ کمپٹیشن ڈرائیو کرے گا ڈیمانڈ اینڈ ریونیو فار کمپنیز دیٹ آر پرووائڈنگ سروسز inside of Pakistan اور of course outside of Pakistan. جی یہ بہت زیادہ کام کریں گی. تو یہ ماڈل ٹیکنوپولس کا بن رہا ہے, بڑا اچھا ماڈل ہے. جی جی لو انویسٹمنٹ بائی دا گورنمنٹ, اچھا نو ٹرنک انفراسٹرکچر, لینڈ, ہائی انویسٹمنٹ بائی دا پرائیویٹ سیکٹر. بٹ پرائیویٹ سیکٹر کیوں آ رہا ہے, وائی ول گلوبل کمپنی کم؟ آپ 10 ایئر ٹیکس ہالیڈے دے رہے ہیں, آپ 10 ایئر کسٹمز ویور دے رہے ہیں, آپ سبسڈائز لینڈ دے رہے ہیں, تو بہت اٹریکٹیو ہے یہ. اور وہ ہمارا پاکستانی ینگ ٹیلنٹ بھی دے رہے ہیں. لاسٹ آئی تھنک 2-3 ویکس اگو میں آیا ہوا تھا KPK ڈیجیٹل یوتھ سمٹ پہ, جی تو آئی تھنک PC ہوٹل میں ایک ٹاک میں نے دی تھی, وہاں کوئی آئی تھنک 5-6 ہزار بچہ ہوئے گا اس وقت. اتنا جذبہ تھا ٹیکنالوجی میں, اتنے ڈفرنٹ اسکول ڈگریز بھی کر رہی ہیں ان ویریس پروگرامز آف ٹیکنالوجی. سو ڈیمانڈ اتنی زیادہ اسٹرانگ گلوبل کی ہے پاکستان میں, اور ہماری مین پاور بھی جلدی سے ہم نے اپ اسکلنگ کرنی ہے ان کی. سو آف کورس اسلام آباد کا ایگزامپل کرا, مگر KPPA میں بھی بہت ایکسائٹمنٹ انشاءاللہ آنے والی ہے. اچھا میں عامر صاحب, یہ جو اسلام آباد میں آپ یہ جو ہب بننے جا رہا ہے, اس میں تھوڑا سا ہماری جو ناظرین ہے, یہ چونکہ یہ شعبہ اس میں میری بھی زیادہ معلومات نہیں ہے, اور ہمارے جو دیکھنے والے ہیں سننے والے ہیں ان کو آپ آسان الفاظ میں بتائیں کہ یہ جو ایک زون بن رہا ہے جس کا آپ نے بتایا کافی ایک واسٹ ایریا ہے, اس میں کیا کیا چیزیں بننی جا رہی ہے؟ اسلام آباد والے میں جی جی بالکل, اسلام آباد والے. ہاں, تو اسلام آباد والے میں ابھی جو ایپلیکیشنز آئی ہیں, ایک تو میں سمجھاؤں گا کہ اس زونز میں ہوتا کیا ہے دنیا میں. ایک جی جو اسلام آباد میں بھی ابھی تک جو ایپلیکیشنز آئی ہیں جی جی وہ بالکل وہی اسکوپ پہ ہیں جو دنیا میں ہو رہے ہیں. تو اچھا ایک تو ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کمپنیز نے اپلائی کرا ہوا ہے. یہ کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ
پاکستان میں ہم ریسرچ اور ڈیولپمنٹ میں ذرا ویک ہیں گلوبل سٹینڈرڈ سے. جی ٹھیک, تو زون کیا کرتا ہے, وہ R&D سینٹرز ان کو بھی انسینٹیو وہی دیتا ہے جو کمرشل کمپنیز ہوتی ہیں. کمرشل کمپنیز کے مطلب جو اپنے پروڈکٹس اور سروسز کو بیچ رہی ہیں, اچھا انہیں بھی بہت ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کرنی ہوتی ہے, تو وہ آؤٹ سورس کر سکتے ہیں ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کمپنیز کو, یا وہ خود ہی ان ہاؤس کر سکتے ہیں. اس میں بہت بڑی کمپنیز جو گلوبل برانڈ نیمز ہیں, آپ نے سنا ہوئے گا, جیسے اوریکل کا نام ہے, IBM کا نام ہے, گوگل کا نام ہے, Amazon کا نام ہے. جی تو جی پاکستان ان کمپنیز نے چیزیں خریدتا ہے ابھی, ان کے پروڈکٹس اور سروسز, مگر ہم نے ان کو یہ کبھی نہیں کہا کہ آپ دفتر یہاں کھولیں اور آپ یہاں سے ہی وہ سروسز اور پروڈکٹس پرووائڈ کریں. اور وہ کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ جو ہمارا یونیورسٹی اسٹوڈنٹ ہوئے گا اس زون میں, یونیورسٹیز بھی الاؤڈ ہے, ٹیکنالوجی یونیورسٹیز, اچھا اور جو ہمارا امپلائی پروفیشنل ہے ابھی وہ باہر جانا چاہتا ہے, کیونکہ اس کو اچھی وہ جو میں نے انیبلنگ انوائرمنٹ, یہ زونز خوبصورت بھی بڑے ہوتے ہیں. ہر انسان چاہتا ہے کہ اچھی بلڈنگ میں بیٹھے, دفتر اچھا صاف ہوئے, ماڈرن ہوئے, کہ فیسلٹیز انٹرنیٹ کی, بجلی نہ جائے. تو زونز کا یہ بھی مینڈیٹ ہے کہ وہ ورلڈ کلاس انفراسٹرکچر ان کا بنایا جائے, جو پاکستان میں ابھی نہیں ہے. آپ پاکستان کی کوئی آفیسز بہت کم ہیں جو اتنے خوبصورت لگیں کہ آپ کمپیٹ کر سکیں. اچھا تو ٹیکنوپولس میں جو اسلام آباد والا ہے, ابھی گلوبل کمپنیز نے اپلائی کرا ہوا ہے, لارج پاکستانی کمپنیز نے اپلائی کرا ہوا ہے, اسٹارٹ اپس نے اپلائی کرا ہوا ہے, یونیورسٹیز نے اپلائی کرا ہوا ہے. ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ تو پہلے ہی میں نے مینشن کر دیا. پھر آ رہے ہیں وینچر کیپٹلسٹ فنڈس. یہ ہے ڈفرنٹ فرام جو ہم بینک کا قرضہ لیتے ہیں. وی سی فنڈ جو کہلاتا ہے وہ انویسٹ کرتا ہے, بڑی کمپنی میں بھی کرتا ہے اور چھوٹی کمپنی میں بھی. اسٹارٹ اپس کے لیے ڈفرنٹ وی سیز ہوتے ہیں. وہ بھی اب پاکستان میں دفتر 3 ابھی ہم کو ملے, 2 نے تو شاید اپلیکیشن بھی بھر دی ہے. وہ بھی اپلائی کریں گے کہ ان کو زون انٹرپرائز لائسنس ملے, اور وہ اپنا فنڈ پاکستان میں کھولیں گے. اچھا وہ آپ کی اکانومی کے لیے بہت اچھا ہے. اب یہ ساری چیزیں جو میں سمجھا رہا ہوں کہ یہ وی سی فنڈ ہوئے گا, یونیورسٹی ہوئے گی, بڑی بڑی گلوبل کمپنیز ہوئیں گی, پاکستانی کی بڑی کمپنیز بھی ہوئیں گی, اسٹارٹ اپس ہوئیں گی, اور یہ 5000 بندے اسلام آباد ٹیکنوپولس. آپ اب خود کیلکولیٹ کریں ایک سال میں اس کی آؤٹ پٹ اکنامکلی کتنی ہوئے گی. جی بالکل. اچھا وہ بہت ایکسائٹنگ. عامر صاحب, اور دنیا میں کیوں یہ بنے, جی ٹیکس جو اکانومی کو یہ کیٹاپولٹ گروتھ چاہیے. پاکستان اس سپیڈ پہ دنیا سے بہت پیچھے رہ گئی ہے اکنامک گروتھ میں. جی جی تو بالکل. یہ پرائم منسٹر کی اور آف کورس کیبنٹ کی اور آف کورس ساری پولیٹیکل پارٹیز اور نیشنل اسمبلی اور سینٹ میں پریزنٹیشنز ہوئی ٹیکنالوجی زونز پہ, ساروں نے یونینیمسلی اگری کرا یہ تو پاکستان یوتھ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے, ان کے جابز کے لیے, پاکستانی کمپنیز کے نالج بیس کے لیے. پاکستانی کمپنیز کیسے سیکھیں گی وہ بہت امپورٹنٹ ہے. گلوبل کمپنیز کو پاکستان میں انویسٹ کرنا یہ لا چاہیے, اور پھر ساری چیزیں یہ اکنامک آؤٹ پٹ میں ہوگی. تو یہ بڑے کنسسٹنٹ میسج ہے سارے پروونسز کے لیے کہ اسپیشل ٹیکنالوجی زون اتھارٹی کا جو ایکٹ ہے, it is extremely strategic and important for Pakistan's socio-economic growth. جی اچھا عامر صاحب, یہ جو اسلام آباد والا کمپلیکس ہے تو
اس کا آپ لوگوں نے کب تک یہ ٹارگٹ ایک لیا ہے کہ یہ کب تک جو ہے نا مکمل طور پر یہ آپریشنل ہو جائے گا کمپلیٹ ہو کے؟ کمپلیٹ 140 ایکرز ہمارا فیزڈ اپروچ ہے، اور ظاہر صاحب یہ کیونکہ پورا کمپلیٹ کرنا تو ٹائم لگے گا. اچھا 140 ایکرز آپ چائنیز سپیڈ پہ بھی اگر بنائیں ٹائم لگے گا. تو ہم 3 فیزز میں بنا رہے ہیں. جی جی فیز 1 جو ہیں، جو ابھی اپلیکیشنز آ گئی ہیں، جو کسی نے 2 ایکڑ کے لیے اپلائی کرا ہے، کسی نے 4 ایکڑز 6 ایکڑز، وہ 3-4 بلڈنگز جلدی سے بنا سکیں گی. ٹھیک ہے، اور وہ شروع کر سکیں گی پروبیبلی بائی جنوری یا فیبری وہ شروع کر دیں گی، کیونکہ ٹھیک ٹھیک گراؤنڈ لیول ہو جائے گا. جو چھوٹی ریسرچ ڈیولپمنٹ کمپنیز ہیں وہ ذرا تیزی سے شروع کر سکتی ہیں، کیونکہ ان کا جو مٹیریل ہے، کنسٹرکشن مٹیریل، وہ ماڈیولر اسٹرکچرز ان کو کہتے ہیں اور پری فیب بھی کہتے ہیں. تو ان کو ڈگنگ نہیں اتنی کرنی پڑتی. وہ ماڈرن اسٹرکچرز ہوتے ہیں کہ جلدی سے ان کو ان کی اکوپمنٹ آ سکے، اور سیمنٹ اور سریا نہیں ہوتا، جلدی سے انکلوزر بن جائے، چھت بن جائے. تو اگر وہ دیکھیں انوویشن لیبس ان کو کہہ دیں، ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ، مینوفیکچرنگ ٹیکنالوجی یونٹس کہہ لیں، وہ آئی تھنک 3 to 6 months میں ہو سکیں گی. تو بائی جون انشاءاللہ ایکٹیویٹی نظر آ جائے گی. مگر یہ ایک اسٹریٹجی ہے جو لارج لینڈ پارسلز بن رہے ہیں. جی اس میں پیرالل ہم کیا کر رہے ہیں، کیونکہ ہم چاہ رہے ہیں کہ اکانومی جلدی سے ٹیکنالوجی کا بینیفٹ لے، اور یہ ٹیکنالوجی گروتھ جو آ رہی ہے وہ پاکستانی کمپنیز کو الاؤ کرے، انسینٹیوز جو ہم جی نے پاس کریں. تو ایگزسٹنگ انفراسٹرکچرز، یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے، ایگزسٹنگ انفراسٹرکچرز جو گورنمنٹ کے ہیں یا پرائیویٹ، جہاں کلسٹر کا مطلب جہاں یونیورسٹی قریب ہے، آئی ٹی کمپنیز قریب ہے، نالج ورکرز، اور وہاں اسپیس اویلیبل ہے. تو ایس ٹی جی ابھی ڈھونڈ رہی ہے اور سارے شہروں میں کہ وہ بھی ہم جا کے اسیسمنٹ کر کے جلدی سے ان کو بھی ہم زون ڈکلیئر کر دیں، چھوٹا زون، اور وہاں کام تو شروع ہو جائے. تو دو چیزیں ہو رہیں گی، چھوٹے کلسٹرز جہاں اکنامک گروتھ شروع ہو جائے، اور لارج سٹیز جس میں آف کورس 6 months 1 year 2 years ٹائم فریم بنے گا. تو یہ اچھا کٹھی پیرلل اسٹریٹجی چل رہی ہے. صحیح. اچھا تو یہ تو اب اسلام آباد کا تو تقریباً جو ہے نا ہمارے ناظرین کو بھی سمجھ آ گیا ہوگا کہ وہ کیا بننے جا رہا ہے، کب تک بنے گا. یہ جو ابھی آپ لوگوں نے پورے پاکستان کے باقی صوبوں میں، سندھ، بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں، سوری یہ پنجاب میں یہ شروع کر رکھا ہے، تو آپ اس کی بھی تھوڑی سی ڈیٹیل بتائیں نمبر بائی نمبر کہ یہ کن کن صوبوں میں کتنے زونز بن رہے ہیں. میرے خیال میں بلوچستان کا شاید آپ نے ذکر نہیں کیا، بلوچستان میں بھی بن رہے ہیں. بالکل بالکل. تو یہ پرائم منسٹر نے ہوسٹ کری تھی ایک میٹنگ، آئی تھنک سپٹمبر میں ہی، مجھے یاد آ رہا ہے. اور ان نے سارے پروونسز کے جو چیف منسٹرز ہیں، اور آف کورس جو چیف سیکرٹریز ہیں، اور جو ٹیکنالوجی کے منسٹرز ہیں، ان کو ہوسٹ کرا تھا. کوئی فزیکلی پریزنٹ تھے، آف کورس زیادہ تر زوم پہ تھے جو نہیں آ سکے. پرائم منسٹر نے خود چیئر کری تھی میٹنگ، اور اناؤنس کرا تھا کہ یہ جو لا پاس ہو رہا ہے یہ اپلیکیبل ہوئے گا پورے پاکستان میں کہ ٹیک اچھا زونز بنے. سو آپ کا کوشچن کو اگر بریک ڈاؤن کر دوں، یہ تو آف کورس فیڈرل میں ٹیکنوپولس کا سمجھا دیا. کے پی کے میں پھر آف کورس کے پی کے ٹیم انگیج رہی ہے، ان کے آف کورس چیف منسٹر ان کے ٹاپ اسپانسر ہیں، ان کے جو لیڈ ہیں ان دا پروونس منسٹر ہیں عاطف خان. جی تو انہیں بڑا اچھا انسینٹیو دیا کہ ان نے جو کے پی کے میں زونز ہیں انہیں ٹیمز کے ساتھ آئیڈینٹیفائی کریں کہ جہاں ایکو سسٹم اس میں بڑا امپورٹنٹ ہے. اور جی صاحب آپ ہر جگہ یہ زون نہیں بنا سکتے. زون کے قریب اسٹوڈنٹس، سو یونیورسٹی ضروری ہے. زون کے قریب سڑک یعنی ایکسیس، یہ ایس سی زیز کے طرح نہیں ہوتے، یہ ہوتے ہیں جہاں انٹلیکچوئل لوگ، پروفیسر ٹائپ لوگ، پروفیشنل جو سافٹ ویئر بنا رہے ہیں، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کر رہے ہیں، بلاک چین کر رہے ہیں، ٹیکنالوجی کی کافی چیزیں ایسے جو میں
एग्जाम्पल्स दे रहा हूँ, इनमें इनका बहुत इंटरेस्ट है, कमर्शियल एज वेल एज R&D। तो आइडेंटिफिकेशन जो हुई, पेशावर तो बड़ा ज़रूरी है। तो पेशावर में जो लोकेट करा है, वहाँ बिल्डिंग ऑलरेडी बनी हुई है, बल्कि एक से ज़्यादा बिल्डिंग, क्लस्टर हम कहेंगे, और उसका जो लैंड पार्सल पेशावर में है, 4 यूनिवर्सिटीज़ आई थिंक 3-4 किलोमीटर्स के रेंज में है। अच्छा। दिस है, ये आइडेंटिफिकेशन प्रोविंस से आती है। सो हमारी अथॉरिटी बड़ी फ्लेक्सिबल है, जो रिक्वेस्ट हमको प्रोविंस से आएगी हम उसको केटर करेंगे, हम कोई चीज इम्पोज नहीं करेंगे। ठीक। ठीक, अच्छा। नेक्स्ट रिक्वेस्ट आई के, हाँ हाँ जी जी, आप ये आपने पेशावर की बात की, तो जो आप आपने अभी बात भी की, पिछले वीक जब आप इधर आए थे चीफ मिनिस्टर से आपकी मुलाकात भी हुई थी, तो वो जो खबरें आई वो मैंने खुद भी देखी है। आप केपी में 4 जोन्स बना रहे हैं, जो एक स्वात में है, एक पेशावर में है, एक मर्दान में, और एक जो है वो हरिपुर में है। तो जो हमारा बिल्कुल ये सारा आपने जो है ना नॉर्दर्न साइड जो है ना उसको सेलेक्ट किया है, या तो सेंट्रल जो पख्तूनख्वा का एरियाज है वो आपने सेलेक्ट किए। जो हमारा साउदर्न बेल्ट है, जो डी खान, बन्नू, करक, हंगू और ये कोहाट, ये वाले एरिया जो है ना, ये इस पे एक जो है ना यहाँ भी होना चाहिए था। आपने तो सारे ये दूसरे साइड पे सारे चारों के हाँ, चारों। बड़ी बड़ी अच्छी बात की। तो ये भी डिस्कशन जो आपके जो लीडरशिप है केपी के, डिसीजन वहां से आएगी। अथॉरिटी मैंने कहा इम्पोज नहीं कर सकती। अथॉरिटी जो जो लाइसेंस के लिए अप्लाई करेगा, अथॉरिटी उसको असेस करेगी। तो जो दूसरे अच्छा। क्लस्टर्स हैं वो जी जी। अभी इतने मच्योर नहीं है जहाँ इकोसिस्टम चले। तो जो मेरा ओपिनियन है कि मे बी ये शुरू करके फिर नेक्स्ट असेस करेंगे कि कौन से अगर पार्सल्स जो अवेलेबल है जहाँ ये टेक जोन जरूरी है इकोनॉमी के लिए, फिर केपी के गवर्नमेंट उनको भी अनाउंस कर सकती है। अच्छा, वैसे ये जो राइट। हाँ, मैं आपसे कोई सियासी सवाल आपसे नहीं करूंगा, ये मैं अपने नाजरीन को बताऊंगा कि जो आमिर साहब ने कहा कि हम इम्पोज नहीं कर सकते हैं, ये जो फैसला होता है ये वहाँ की गवर्नमेंट करती है। तो यहाँ की गवर्नमेंट जो जी है ना, इसने इसमें भी फेवरेटिज्म से काम लिया है, क्योंकि जो चीफ मिनिस्टर हमारे हैं उनका ताल्लुक स्वात से है, तो एक जो है ना स्वात में जोन कायम कर रहे हैं, और जो हमारे टेक्नोलॉजी मिनिस्टर है आतिफ खान साहब, उनका ताल्लुक मर्दान से है, तो एक वहाँ भी बन रही है। और जो बाकी दो, जो एक हरिपुर की कैबिनेट में जो है ना बड़ी स्ट्रांग एक प्रेजेंस है, तो एक हरिपुर में ही बन रही है, हज़ारा में। और तो इसी तरह मतलब हमारे इलाके को बिल्कुल नहीं, इसका और जी साहब एक एक लॉजिक भी है। मैंने कहा था ना, इकोसिस्टम हर जगह नहीं बन सकता। अच्छा, तो ये जो ये जो इको, चार अच्छा, हैं, आमिर साहब हाँ, जो ये ये जो इकोसिस्टम की बात कर रहे हैं, आप इसको ज़रा एक्सप्लेन करिए, इकोसिस्टम क्या हाँ होता है? ये जो चार हैं, बहुत जरूरी है यूनिवर्सिटी में। अगर यूनिवर्सिटी लैंड पार्सल में नहीं है, टेक जोन में, या नजदीक नहीं है, वहां आप नहीं बना सकेंगे। बिकॉज हमने दुनिया का स्टडी करे हैं कि जहाँ क्लस्टर्स, नॉलेज क्लस्टर्स बहुत दूर हैं प्रोफेशनल और स्टूडेंट पॉपुलेशन से, वहां अच्छा। ये उठते नहीं है, इकोनॉमी के लिए नहीं बेनिफिट दे सकते। तो जो पेशावर का है वो तो आराम से इंसान को समझ आ जाएगी कि वो तो 4 यूनिवर्सिटीज इर्द गिर्द है। हरीपुर का भी बहुत जरूरी है। हरीपुर में एक अदारा है NRTC। जी। हरीपुर में एक नई यूनिवर्सिटी, वहाँ आई थिंक कोई 3-4 हजार बच्चा भी आ गया, न्यू कैंपस, प्लस एक लैंड पार्सल, वो क्लस्टर बनता है। मैदान में जो पार्सल सेलेक्ट हुआ है वो भी यूनिवर्सिटी का लैंड है। ठीक। और सवात में भी जो मुझे अपडेट मिली है, सवात में भी यूनिवर्सिटी के साथ वो प्लान करना चाहेंगे। सवात का नया है कॉन्सेप्ट, वो उस पर जरा फीजिबिलिटी उनको थोड़ी और करनी पड़ेगी, उन्हें शेयर करा। अच्छा। तो जैसे आपने दूसरी सिटीज का नाम लिया, आई थिंक मेरा जो ओपिनियन है, ऑफ कोर्स प्रोविंस की डिसीजन होगी। जहां आप क्लस्टर्स देखेंगे, आप भी अलाउड हैं कि आप अप्लाई करें अथॉरिटी को। अच्छा। सो प्रोसेस बड़ा सिंपल है और बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है कि आप प्रोविंशियल गवर्नमेंट को कहेंगे, देखें यहाँ 50 एकड़ एक प्राइवेट सेक्टर भी कर सकता है। बाय द वे, ये मैं भूल गया बताना, जो अच्छा। जो अभी अनाउंस हुए हैं वो पब्लिक लैंड है।
پرائیویٹ سیکٹر اگر وہاں 50 ایکڑ ہے جہاں ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ ہو سکتا ہے, جہاں یونیورسٹی قریب ہوئے گی, جہاں ایکسیس ٹو سٹیزنز آسان, لوجسٹکس ایز ہے, اور وہ اپلائی کریں اتھارٹی کو اور پروونس کو انفارم کر دیں, ہم اس کو بھی اپروول دے سکتے ہیں بالکل, مگر پیسے بہت چاہیے. سو بہت بڑی پارٹی ہوئے گی جو کہیں کہ اچھا میں منیمم ریکوائرمنٹ 5 ایکڑ ہے یا اچھا اور 250,000 اسکوائر فیٹ, مگر کرائٹیریا ڈیفیکلٹ ہے. کرائٹیریا میں جو اتھارٹی کوشچنز پوچھے گا وہ ڈٹرمن کرے گی آپ کو لائسنس ملتا ہے کہ. اچھا سو ریسٹرکشن نہیں ہے. جی جی ابھی جو 4 اناؤنس وہ صرف گورنمنٹ کری ہے, اپنا پیسہ ڈال رہی ہے. اچھا عامر پرائیویٹ صاحب میں جو جی ہاں جی پرائیویٹ میں جو مرضی اگر کوالیفائی کرتے ہیں وہ بھی اپلائی کر سکتے ہیں. جی جی عامر صاحب اصل میں یہ جو اب میں یہ زونز کی بات کر رہا ہوں تو میں اس تناظر میں کر رہا تھا کہ جو ہمارا ساؤدرن بیلٹ ہے کے پی کا, وہاں پہ زیادہ تر جو ہمارے ٹرائبل ڈسٹرکٹس ہے جنہیں مرج ڈسٹرکٹ بھی کہا جاتا ہے, جو ہمارے سب سے زیادہ پسماندہ ہے, مطلب بیکورڈ ہے, ان ایریاز کے جی جی لوگوں کو اس سے زیادہ فائدہ نہیں پہنچ سکتا. تو یہ میں آپ کے ویسے آپ کے نوٹس میں یہ میں لا رہا ہوں کہ یہ جو ایکو سسٹم کی بھی آپ بات کر رہے ہیں کہ وہ بھی اس کے لیے ضروری ہے, لیکن اگر آپ نیکسٹ سٹیج پہ آپ یہ بننی چاہیے تو مطلب کوشش یہ ہونی چاہیے حکومت کی کہ ہاں ان علاقوں میں نہیں ان کو ترقی. جی آپ کا کوشچن مجھے اچھا لگا اس میں, کیونکہ مجھے اتنی فیملیئرٹی نہیں ہے جی جی کون کون سے علاقے ہیں جہاں اسٹوڈنٹس کی پریزنس ہے, جہاں تھوڑا بہت ایکٹیویٹی ہے. تو وہ اگر آپ آئیڈینٹیفائی کریں, یہ زونز جو چھوٹے زونز ہیں وہ بالکل ڈیولپمنٹ کے لیے ڈیزائن ہو سکتے ہیں. اچھا وہ اصل میں یہ تو ابھی خیر یہ ویسے میں آپ کو یہ تو میں آپ کے نوٹس میں لا رہا تھا. ویسے جو ہمارے ٹرائبل ڈسٹرکٹس میں بھی ایسے علاقے ہیں جیسے پارا چنار ہے, کرم ضلع, وہاں پہ بہت زیادہ وہاں ایجوکیشن اچھی ہے باقی علاقوں کے. لیکن یہ اگر ہے یہ اچھی کوہاٹ میں اچھا جی جی یہ اگر کوہاٹ میں جو کہ میجر سٹی ہے ہمارے ساؤدرن بیلٹ کا, اگر یہ کوہاٹ میں بنو یا ڈیئی خان میں, یہ بھی میجر سٹیز ہے, وہاں پہ بھی بڑی بڑی یونیورسٹیز ہے, میڈیکل کالجز ہے. ہاں بنو کوہاٹ کے مجھے یونیورسٹیز یاد ہیں. جی سو آپ بالکل اگر بنو کے جو لوکل وہاں یونیورسٹی ہے اور وہاں کوہاٹ کی, وہ اگر اتھارٹی کو اپروچ کرتے ہیں کہ ہمارے یہ جو پیرامیٹر اسٹوڈنٹس ہمارے 5,000 ہیں یا 2,000 ہیں, ہمارا یہ ایجوکیٹ کریں, یہ ہماری مین پاور ہے, یہ ہمارے پاس زمین ہے, زمین بھی ضروری ہے, ٹھیک, جی جی یہ فیسلٹی ہم دے سکیں گے ٹرنک انفراسٹرکچر کی, تو بالکل ایس ٹی جی اے ان کو ڈائریکٹلی لائسنس دے سکتی ہے. مگر ایس ٹی جی اے اگر پروونشل گورنمنٹ بھی ان کو ہیلپ کرے وہ بھی سپورٹ کرے گی. تو یہ لوکیشن کی جو کرائٹیریا ہے ایکو سسٹم کی ہے. تو جی کوہاٹ میں اگر ایکو سسٹم ہے, کیونکہ کوہاٹ میں خود جب چھوٹا تھا گیا تھا, بہت عرصے سے میں گیا نہیں, جی مجھے تو لگتا ہے کوہاٹ میں بھی اچھا ایکو سسٹم ہوئے گا, مگر میں نے خود نہیں اسٹڈی کرا. کوہاٹ نے خود ہمارے پاس اتھارٹی کے پاس آ کے سمجھانا ہوئے گا کہ یہاں ایکو سسٹم بن سکتا ہے, تو آپ ہم کو زون ڈکلیئر کریں. جی عامر صاحب جیسے ہم یہ بات کر رہے تھے کہ کے پی کے باقی جو ایریاز ہے اس پہ ضرور مطلب یہ توجہ دینے کی ضرورت ہے, تو بس یہ میں نے صرف آپ کے نوٹس میں لا رہا تھا. جب اگلی مرتبہ اس طرح کا مزید پلان ہو تو پھر ہمارے ساؤدرن بیلٹ پہ اور جو مرج ڈسٹرکٹ ہے اس پہ بھی توجہ دینی چاہیے. اب میرا اگلا سوال یہ ہے عامر صاحب کہ یہ جو
اتھارٹی قائم کی گئی ہے، تو اس کو باقاعدہ اس کی لیگل پوزیشن کیا ہے؟ یہ پارلیمنٹ سے باقاعدہ جو ہے نا اس کی منظوری لی گئی ہے؟ اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں۔ ہاں، یہ آرڈیننس تھی جو لاسٹ دسمبر میں 2020 میں آرڈیننس ہوئی تھی، اور پھر آف کورس آرڈیننس آپ کو پتہ ہے لیپس ہو جاتی ہے، تو پارلیمنٹ میں یہ گئی اپریل اور مئی میں نیشنل اسمبلی میں، جی پھر نیشنل اسمبلی کی اپروول ملی، اور پھر آف کورس سینٹ میں جانی تھی، اور آپ کو پتہ ہے جولائی اگست میں وہ بریک تھی سینٹ کی، تو جی پھر جا کے سپٹمبر میں سینٹ ہیئرنگ ہوئی، وہاں کی کمیٹی بھی تھی، وہاں پریزنٹیشن، اور پھر سینٹ فلور پہ ووٹنگ کے لیے لیٹ سپٹمبر میں ہوا، اور پارلیمنٹ ایکٹ وہاں بھی یونانیمس اپروول ملا، اور پارلیمنٹ میں بھی نیشنل اسمبلی میں بھی، تو دونوں ہاؤسز نے یونانیمس اپروول دیا، اور اکتوبر 6 یہ ایکٹ آف پارلیمنٹ بن گئی ہے لا۔ اچھا، یہ ویسے بڑی اچھی بات ہے کہ یہ جو پوزیشن جماتے ہیں، اس طرح میں نے سنا ہے کہ وہ بھی اس میں بڑے انٹرسٹڈ تھے کہ یہ تو ہمارے ملک ہاں کے جو ہے نا وہ اس کی مطلب ایک ایسا ادارہ بننے جا رہا ہے جو ہمارے اکنامک ڈیولپمنٹ میں بڑا کردار ادا کر سکتا ہے، تو یہ بڑی پازیٹیو ڈیولپمنٹ۔ اچھا، یہ جو یہاں پہ خیبر پختونخوا کی میں خصوصی طور پر بات کروں گا، یہ جو 4 زون بننے جا رہے ہیں، جیسے آپ نے دورہ بھی کیا تھا، آئے تھے چیف منسٹر سے آپ کی ملاقات بھی ہوئی تھی، تو اب اس میں کیا لینڈ وغیرہ ایکوائر ہو گئی ہے، زمین وغیرہ مختص ہو گئی ہے وہاں پہ؟ یہ کام مطلب کس لیول پہ ہے؟ کے پی کے میں جی کی پی میں بالکل۔ جو آپ کی ہری پور میں ہے وہ لینڈ ایلوکیشن ہو گئی ہے، جو پشاور میں ہے وہ بھی لینڈ آپ کے انڈر ہے، اچھا جو مردان میں ہے جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے ابھی وہ ہے مردان جو یونیورسٹی ہے اس کے ساتھ، اور یونیورسٹی کے بھی اندر وہ گورنمنٹ کا ہی لینڈ ہے، وہ ابھی ایلوکیشن ہو رہی ہے، اور سیم پروسیس سوات میں مردان اور سوات میں لینڈ ایلوکیشن فلی ٹرانسفر ہوئے گی۔ پھر اچھا بجٹ آپ لوگوں نے کے پی کے میں بڑا اچھا رکھا ہوا ہے ٹیکنالوجی کے لیے، آئی تھنک صرف 5 ارب صرف ہیومن کیپٹل ڈیولپمنٹ میں ہے، جو یعنی آئی تھنک سب سے زیادہ ہوئے گا پورے پاکستان میں اسکلز کے لیے، تو ویدر اسپیشل سرٹیفکیشنز آپ کی یوتھ کے لیے، اور ایک بوٹ کیمپس ہم کہتے ہیں، بوٹ کیمپس بہت جلدی میں آپ کو بہت ایڈوانس سرٹیفکیشن دے دیتی ہے جہاں آپ کو جاب مل جائے، تو آئی تھنک میرے خیال میں مگر آپ چیک کر لیں، عاطف خان نے ہی شاید اناؤنس کرا تھا 5 ارب روپے بجٹ اپروو کروایا ہوا ہے صرف سکلز ہیومن کیپٹل ڈیولپمنٹ کے لیے، اچھا تو وہ بھی زونز میں وہ سینٹرز بنیں گے کہ جلدی سے اپ سکلنگ ہو جائے، اور اس سے پہلے سینٹرز میں بھی ہو سکتی ہے، تو لینڈ بھی آئی تھنک کے پی کے نے بہت اچھا سٹیپ جو لیا ہے، آپ کا پروونس واز ون آف دا فرسٹ پروونسز جس نے ایس ٹی جی اے کو انڈیپینڈنٹلی کانٹیکٹ کرا کہ ہم یہ کے پی کے میں چاہیں گے، یعنی جیسی عاطف خان منسٹر بنے پہلے ہفتے میں یا 2 ہفتوں میں وہ اسلام آباد میٹنگز کے لیے آئے ہوئے تھے، اور ایس ٹی جی اے ٹیم کے ساتھ مل کے پوری انڈرسٹینڈنگ لی، پھر وہ واپس سی ایم کو بریف کرا، اور پھر ان ٹچ انہیں ایک ٹیم بنائی جس پہ یہ کام کر رہے ہیں کے پی کے میں، ہم نے ہماری طرف سے ٹیم بنائی، تو بڑا اچھا پلان کے پی کے گورنمنٹ نے کرا۔ جی بالکل، یہ جو عاطف خان کی آپ نے بات کی، یہ تو بڑی اچھی بات ہے کہ اس کی جو وہ ایک ریکارڈ ہے کہ وہ بڑی اچھی اس کی شہرت ہے اس حوالے سے کہ وہ کام کا بندہ ہے۔ ویسے تو جی اس کا کابینہ میں اور بھی بہت سارے وزراء ہے، تو وہ کسی کام کے اس میں ایسی بھی ہے جو کسی کام کے نہیں ہے، لیکن یہ وزیر صاحب جو اس نے 2013 کی حکومت میں بھی جب یہ ایجوکیشن منسٹر تھے تو عاطف خان صاحب اچھا نے اس میں بھی بڑا کام کیا تھا، تو یہ جو یہاں پہ زون بننے جا رہے ہیں تو اس میں بھی یہی کمپنیاں وہ یعنی انڈیپینڈنٹلی تو جو ان زونز کے یہاں پہ جو لیڈرشپ ہوگی وہ اس سے بات کریں گے، یا وہ یہ آپ لوگوں کے جو مین اتھارٹی ہے اس کے نیچے ہوں گے؟ نہیں، ہاں یہ اچھا کوشچن ہے، زون اتھارٹی جو فیڈرل ہے وہ صرف لائسنس دیتی ہے، اچھا ٹھیک ہے،
تو جب آپ ایگزامپل لے لیتے ہیں، ہری پور میں آپ کی ایک یونیورسٹی ہے، شاید نام آپ کو پتہ ہے، اس کو پاک آسٹریا فرینکو ایسے کہتے ہیں، نئی یونیورسٹی کھلی جی ہے، ٹیکنیکل یونیورسٹی اچھا انجینئرنگ، اس کے ساتھ اور بھی آئی تھنک 90 کنالز ہیں اس کے ساتھ ہی ہیں، پھر این آر ٹی سی ہے، تو وہ جو پورا پارسل آف لینڈ ہے وہ گورنمنٹ کے پی کے کا ہے، ٹھیک، ٹھیک اس نے اپلائی کرا ایس ٹی جی اے کو کہ ہم ریکویسٹ کریں یہ پورا زون ڈکلیئر ہو جائے. ایس ٹی جی اے کا ایک کرائٹیریا ہے پروفیشنل میرٹ بیس کہ آپ کے پاس انویسٹمنٹ کتنی آ رہی ہے، آپ کتنے جابس کریٹ کر رہے ہیں، آپ کتنی ٹیکنالوجی ٹرانسفر کر رہے ہیں، آپ کتنی انوویشن لا رہے ہیں. وہ 7 کرائٹیریاز ہیں جس کا نومیریکل رینکنگ بنتی ہے. ایس ٹی جی اے پھر واپس جواب دے گی کہ آپ کا اپروول ہو گیا ہے، آپ زون ڈیولپر اور زون انٹرپرائز لائسنس آپ کو مل گیا ہے، اور اب جو بھی کے پی کے آنا چاہے گا وہ اتھارٹی کے پاس جب آئے گا، ہم اتھارٹی اناؤنس کر دیں گے کہ ان میں آپ انویسٹ کر سکتے ہیں. تو پل اینڈ پش اسٹریٹجی ہوتی ہے انگلش میں جو کہتے ہیں. پل مینز آپ کو اٹریکشن بھی ڈومیسٹک اور گلوبل آئے گی جو آنا چاہیں گے، پش ہوئیں گے جو ہم کہیں گے آپ کی انوائرمنٹ یہ کمپنیز ہونی چاہیے، تو دونوں طرف سے یہ پھر بھرتی جائے گی اچھا زونس. ٹھیک، اچھا عامر صاحب، یہ جو زون یعنی اللہ کرے کہ یہ جلدی بنے، کیونکہ آپ جس طرح بتا رہے ہیں یہ تو ایک بالکل ٹیکنالوجی کے فیلڈ میں ایک گیم چینجر ہوگا، تو اس سے ویسے مجموعی طور پر پورے پاکستان کے لیول، اور یہ ٹوٹل میں بات کر رہا ہوں جتنے صوبوں میں بن رہے ہیں، اس سے کتنے جو ہے نا جو ہمارے نوجوان طبقہ ہے ان کو روزگار کے جو ہے نا کیا پرسنٹیج ہے، کہ کتنے لوگوں کو جو ہے اس میں جاب ملنے کے امکانات ہے؟ ہاں یہ ایسٹیمیٹ آپ کو دے سکتا ہوں، اور جی بہت بہت ضروری ہے کیونکہ آپ جرنلسٹ بھی ہیں، رپورٹر بھی رہے ہیں، اور آپ کا اپنے چینل بھی ہے. بہت ضروری ہے کہ ہم پاکستان میں اچھی پلاننگ اور ذرا پیشنس بھی دکھائیں. جی پاکستان میں کوئی چیز اناؤنس ہو جاتی ہے نا، جلدی میں ہم بہت غلطیاں کر دیتے ہیں جی کیونکہ جی ہم نے بالکل ریزلٹس دکھانے ہوتے ہیں. اب چائنا کا آپ نے اگزامپل دیا، جو ایک سٹی ہے، شاید آپ کو بھی نام پتہ ہے، شینزین سنا ہوئے گا آپ نے. جی جی بالکل تو شینزین اب 30 سال لگے جو ابھی یہاں پہنچی ہیں، اور وہ سلیکان ویلی آف دی ایسٹ کہلاتی ہے. جی وہاں ہنڈریڈز آف ڈالرز ٹیکنالوجی کا ریونیو ہو رہا ہے، مگر 10 سال ان نے سیکھا 1980s 1990s میں کہ یہ زونز کیسے ڈیولپ ہوتے ہیں، ان کے لاز بار انہیں اپروو کرے. تو ہمارا جو رش، میں کہتا ہوں پاکستان میں رش ٹو ڈو گڈ تھنگس، اور اس میں ہماری پلاننگ ویک ہو جاتی ہے. تو اچھا اتھارٹی بالکل کوئی پریشر نہیں لے رہی کیونکہ ہم ہر چیز میرٹ پہ کر رہے ہیں. پرائم منسٹر اتنے فوکسڈ ہیں، ہر ہفتے میرے سے اپڈیٹ لیتے ہیں، اور جہاں بھی ہم ریڈ ٹیپ یا بیوروکریٹک ہرڈلز میں پرائم منسٹر خود مدد کرتے ہیں. اتنا انٹرسٹ ہے. کوئی ہماری اتھارٹی میں سٹافنگ بھی نہیں ایسی ہوئی، سارے میرٹ پہ ینگ پروفیشنل، مڈ ایج پروفیشنلز. سو اتنی اچھی طریقے سے یہ پلان ہو رہے ہیں کہ اگر ایسٹیمیٹ لگاؤں، جو آپ کا کوشچن تھا جابس کا، جی اسلام آباد کا ماڈل لے کے کہ 140 ایکڑ پہ جو یوٹیلائزڈ ایکڑ ہوں گے 90 ہوئیں گے. سو 90 ایکڑز پہ ابھی ایسٹیمیٹڈ ہے کوئی 7000 جابس، اور یہ جابس ہائی اینڈ جابس ہیں یعنی ایڈوانس جابس. جی جی 7000 اگر ادھر ہو رہی ہیں، ہمارے جو ٹاور میں جہاں ایس ٹی جی ایک اور ٹاور میں اسلام آباد میں کر رہے ہیں، وہاں اپروکسیمیٹلی 1000 بندہ آ رہا ہے. اور لاہور آپ لے لیں، لاہور نالج پارک تو بہت ہی بڑی ہے، 800 ایکڑ، وہاں ایسٹیمیٹ وہ لوگ کر رہے ہیں کہ 15000 جابس. اچھا لاہور میں گلبرگ کا جو کلسٹر ہے وہ ایسٹیمیٹ کریں 5000. 15-20 کے پی کے میں جو ابھی ایسٹیمیٹ عاطف خان کرے وہ تو 100,000 اپ اچھا اچھا سکلنگ کرنا چاہ رہے ہیں. ہوں تو اگر 100,000 میں سے آدھے بھی اپ سکلنگ ہو جائیں، ان کی امپلائمنٹ آئی تھنک 25,000 ہو سکتی ہے انشاءاللہ. کراچی میں
آپ اس نمبر کا ڈبل کر دیں, وہاں تو ہمارا 50,000 بچہ بیٹھا ہوا ہے ٹیک میں جو ہائر ہو سکتا ہے. تو ہم اگر ٹائم فریم لیں اور صاحب 2 سال تو دیں اس کو, 2 years میں ٹیکنالوجی, جاب کریشن, بلوچستان کا مینشن نہیں کرا, جی بی کا بھی میں نے مینشن نہیں کرا, ای جے کے کا نہیں, اگر سارے پروونسز, کیونکہ ان کے بھی آپ کو اپڈیٹ دینی تھی, وہاں بھی زونز کھل رہے ہیں, 2 مہینوں میں پرائم منسٹر سارے پروونسز اناؤنس کر لیں گے. اگر 15 زونز اناؤنس ہو جائیں نیکسٹ 2 months میں, اور وہاں ایکٹیویٹی شروع ہو جائے, آپ کی جاب کریشن انشاءاللہ 250,000 کی ہو سکتی ہے میرے اوپینین میں ایسٹیمیٹڈ. یہ بڑی بات ہے جی, اللہ کرے کہ ایسا ہی ہو, کیونکہ ہمارا ملک جو ہے وہ بہت پیچھے ہے, اور خاص کر جو ٹیکنالوجی میں آپ جو بتا رہے ہیں, میں نے تھوڑا بہت جب یہ, چونکہ میرا یہ زیادہ شعبہ نہیں ہے اس میں جانتا نہیں ہوں, لیکن تھوڑا بہت جو میں نے ریسرچ کیا تو کافی اس میں آپ لوگوں کا جو پورا ایکٹ ہے وہ بھی میں نے تھوڑا بہت پڑھا ہے کہ اگر اس طرح بڑی بڑی کمپنیاں, جیسے آپ نے ذکر بھی کیا کہ وہ گوگل ہے, آئی بی ایم ہے, امیزون ہے, جو یہاں سے ہمارے جو نوجوان طبقہ جو یہاں کا کریم ہے وہ جب یونیورسٹی سے فارغ ہوتے ہیں, ٹاپرز ہوتے ہیں, وہ یہ ملک چھوڑ کے جو ہے نا وہ پھر سلیکان سٹی ادھر جاتے ہیں ٹریننگز کے لیے. تو اگر ان کو یہ اپرچونٹی یہاں پہ ملتی ہے تو یہ تو مطلب بڑی بالکل اچھی بات ہوگی نا. آپ نے بالکل اسٹریٹجی سمجھ گئے. ہم پاکستان میں کوشچن کرتے ہیں کہ ہمارا برین ڈرین کیوں ہوتا ہے, جی ہمارا عقل مند بچہ کیوں اس کو باہر جانا, کیونکہ ہم نے یہاں پاکستان میں وہ انوائرمنٹ نہیں بنائی. جی کیوں نہیں انوائرمنٹ بنائی؟ کیونکہ لا نہیں تھا. اب لا بن گیا ہے, لینڈ ہے, گورنمنٹ کے پاس پیسے ہیں, اب لا ہے. تو یہ ہم نے میں تو کہتا ہوں وار فوٹنگ پہ کر. تو میں بہت پیشنیٹ ہوں کہ یہ ہوئے, آپ کی بھی بہت سپورٹ لیں گے, اس پہ ہماری لرننگ بھی بہت ہوئے گی, اس میں مسٹیکس بھی ہوئیں گی. پاکستان میں کوئی مسٹیک کرتا ہے اس پہ اتنی چڑھائی شروع ہو جاتی ہے, مگر اس میں ہم نے ون نیشن بننا ہے, اس میں پروونشل ڈیوائڈ نہیں ہے, پولیٹیکل ڈیوائڈ نہیں ہے. جی سارے اکٹھے کر کے میں کہتا ہوں 15 زونز اگر کھڑے ہو جائیں جی جون جی 30 2022 تک, اور پھر ان کو ہم گرو کرنے دیں 5 سال میں نے تو 2 سال کا 250,000, 5 سال میں آپ کا ہائیسٹ اکنامک سیکٹر ول بی ٹیکنالوجی 5 سالوں میں. کیونکہ ہم زبردست. اب ٹیکسٹائلز, سیمنٹ, شوگر پہ نہیں ڈلائی کر سکتے, اکانومی نہیں گرو ہو رہی. تو پاکستان مسٹ گو آن ٹیکنالوجی فوٹنگ. جی بالکل. اچھا عامر صاحب, یہ جو کمپنیز کی آپ بات کر رہے ہیں کہ جو بڑے بڑے فورن کمپنیاں ہیں, جیسے میں نے ذکر کیا, اگر کوئی اس طرح ہمارے پاکستان کے اندر جو پرائیویٹ سیکٹر میں کوئی کمپنی آتی ہے, اس کو آپ لائسنس دیتے ہیں, تو یہ پھر یہاں کی جو کمپنیز ہیں ان کو کچھ انسینٹیوز آپ زیادہ دیں گے وہ جو فورن کمپنیاں ہیں, مطلب اس کے مقابلے میں؟ نہیں, یہ بھی اچھا کوشچن ہے. ساروں کو وہی انسینٹیوز ملیں گے. جو اچھا. باہر کی کمپنی جب آتی ہے وہ بہت زیادہ اور جیسا نالج لاتی ہے. جی جی پاکستان نالج میں پیچھے ہے. اب مائکروسافٹ آپ نے سنا ہوا ہے نام, جی جی بالکل آئی بی ایم سنا ہوئے گا, بالکل بالکل. لینووو سنا ہوئے گا. اب ہم ان کے ساتھ کیا کرتے ہیں پاکستان, ہم ایک ہی چیز کرتے ہیں, ان کی چیزیں ہم خریدتے رہتے ہیں. کریکٹ. جی اب ان کے دفتر جو ہیں وہ یہاں کیوں کھولے ہوئے ہیں, وہ ان کو سیلز آفیسز کہتے ہیں, ٹھیک, چیزیں بیچنے. اچھا. مگر ان کو ہم نے کبھی نہیں کہا, جنرل الیکٹرک سنا ہوگا, سیمن سنا ہے, ان کو کوئی بابا کہے کہ یار ادھر ہم آپ کو زمین دے رہے ہیں, ہمارا بچہ ٹرینڈ ہے, ادھر ہم کو آپ انسینٹیوز دے رہے ہیں 10 سال کے, آپ ادھر آپ مینوفیکچرنگ سینٹر کھولیں, ریسرچ سینٹر کھولیں, انوویشن لیب کھولیں. اب کر سکتے ہیں, لا ہے, وہ اٹریکشن اب ان کی آ رہی ہے. تو پہلے یہ نہیں ہو رہا تھا بڑی کمپنی, اس لیے ہمارا بچہ باہر جا رہا تھا. تو اب یہ اٹریکشن پاکستان میں بنانی ہوئے گی, اور اس میں بہت بہت ایفرٹ چاہیے. ہمارے جو پروسیسز ہیں گورنمنٹ کے ابھی بھی بہت پرانے ہیں, ہماری سپیڈ ٹو مارکیٹ جو ہم کہتے ہیں وہ بھی بہت سلو ہے, ہماری انڈرسٹینڈنگ بہت لمیٹڈ ہے. تو ابھی انشاءاللہ ابھی صرف 35 فل ٹائم امپلائیز ہیں اتھارٹی میں. ہم میس اویئرنیس کیمپین بھی کریں گے کہ ہم ایجوکیٹ کریں سارے پاکستانیوں کو کہ کیوں آپ کے لیے اچھا ہے. اس میں پیسے بھی گورنمنٹ بہت کم سپینڈ کر رہی ہے, پرائیویٹ سیکٹر زیادہ لا رہا ہے. تو آپ جیسے
پروگرامز میں آئی تھنک اور پارٹیسپیٹ کرے گی می اور میری ٹیم بھی, کہ آپ لوگوں کی بھی ہیلپ چاہیے کہ ہم اویئرنیس کیسے بلڈ کریں, کیونکہ یہ بہت بہت ضروری بھی ہے اور بہت اچھی بھی ہے پاکستان کے لیے. جی بالکل, تو یہ ضروری ہے. یہ اب آپ کو جو ہے نا میڈیا میں اس طرح کی مزید انٹرویو دینی چاہیے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے. اچھا عامر صاحب, یہ جو جیسے ہم سنتے آئے ہیں کہ انڈیا میں جو مدراس چنائی ہے وہ بالکل یہ جو ٹیکنالوجی ہے اس کو ان کے زونز ہے بڑے بڑے, اور کئی سال پہلے تک تو ہم یہ سنتے آئے مطلب آ رہے ہیں کہ وہاں پہ جو ہے نا ایسے ایسے انڈیا میں ایسے ایسے سافٹ ویئرز اور ایپس تیار کیے جاتے ہیں کہ جو یورپ میں بھی استعمال ہوتے ہیں. تو اب ہم یہاں پہ اگر وہ یہ ٹیکنالوجی زونز کھڑے ہوتے ہیں تو پھر ہم یہ جو ہے نا یہاں پاکستان میں بھی ایکسپیکٹ کریں گے کہ وہ اس طرح کے سافٹ ویئرز ایپ وغیرہ وہ یہاں بھی بنیں گے. سوری, کہاں بنیں گے؟ جی میں آپ کا کوشچن کیا تھا؟ ہم میں پاکستان میں ایکسپیکٹ کریں جی کہ کہ پاکستان اگر یہ زونز جو آپ زونز اب بننے جا رہے ہیں یہ جب یہاں کھڑے ہوں گے تو وہ جو ایپس اور جو ٹیکنالوجی ہے وہ لیٹسٹ وہ یہاں پہ پاکستان کے اندر وہ ہاں, تو ابھی بھی بہت اچھی کمپنی ہائی کوالٹی سافٹ ویئر بنا رہی ہے. اچھا مگر جب زون میں جب آتی ہیں ان کا فائدہ بہت زیادہ ہو جاتا ہے. سافٹ ویئر ون پارٹ آف انفارمیشن ٹیکنالوجی, اور جو لارجر پارٹ ہے اس کو ہم ٹیکنالوجی کہتے ہیں. تو جب ارد گرد ان کے پاس یونیورسٹی ہوئے جی اور وینچر کیپٹلسٹ جو میں نے وی سی سمجھایا تھا جو انویسٹ کر سکے کمپنی میں, ساتھ ان کے بڑی کمپنیز ہیں, تو ان کا سافٹ ویئر پھر اور بک بھی سکتا ہے اور امپروو بھی کر سکتا ہے. اور کبھی کبھی وہ جو بڑی کمپنی ہوتی ہے بہت ہائی پرائس پہ ان کو خرید بھی لیتی ہے. یہ زونز میں ایکٹیویٹی بھی ہوتی ہے. تو جو پاکستانی کمپنی کی کوالٹی جو آپ پوچھ رہے ہیں زون کیا کرے گی, وہ ادھر سے ادھر جا سکتی. جی بالکل. اچھا یہ جو آپ تو مجھے بتا بھی رہے تھے کہ یہ جو زونز ہوئے ان کے اندر ٹیکنالوجی یونیورسٹیز جو ہے نا وہ قائم ہو جائیں گی, کیونکہ اسی کے اندر سارا مطلب یہ سارے جو ٹریننگز ہوں گی یا وہاں پہ سارے یہ ہوں گے تربیت وغیرہ. تو جیسے اب پاکستان کے اندر ہم دیکھیں تو ایک ہی میرے خیال میں پورے پاکستان کے اندر ایک پرائیویٹ سیکٹر میں ایک بڑی یونیورسٹی ہے اسلام آباد میں جو ٹیکنالوجی کی یونیورسٹی سمجھی جاتی ہے, فاسٹ یونیورسٹی جس کا ہم نام سنتے آئے ہیں. تو اب یہ ان زونز کے اندر یہ جو تعلیمی ادارے ہیں ان کی بھی بنیاد پڑ جائے گا. بالکل بالکل بالکل. تو اگر آپ فاسٹ دیکھیں اگین, وہ بھی فاسٹ تو آئی تھنک پرائیویٹ سیکٹر نے شروع کی تھی. جی اس کے ساتھ ہے یونیورسٹی نسٹ, نیشنل یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی. جی 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 ٹھیک, بالکل. ان کے جو آفیسز ہیں جو ان کو اورک, آپ نے شاید یہ ٹرم سنی ہوئی ہے, آفس آف ریسرچ انوویشن کمرشلائزیشن, اورک. ٹھیک, جی ایچ ایس سی کا مینڈیٹ تھا کہ اچھا ہر یونیورسٹی میں جو انجینئرنگ کمپیوٹر سائنسز کرتی ہے اس میں اورک کا اسٹیبلش کرا جائے, اورک کا آفس. اچھا تو وہ جن کے لینڈ زیادہ ہے اور یونیورسٹی کے ارد گرد, وہ خود ہی بھی زون کے لیے اپلائی کر سکتی ہیں. مگر زیادہ تر جو نئی یونیورسٹیز ایگزسٹنگ جہاں ٹیک زون اناؤنس ہو جائیں وہاں بھی وہ اسٹیبلشڈ اپنی یونیورسٹی کیمپسز کر سکتی ہیں. یہ لا میں بھی الاؤڈ ہے. تو جو ڈیمانڈ ہے یہ ابھی 2 یونیورسٹیز اس نئے اسلام آباد زون میں وہ ورٹیکل جانا چاہتی ہے. وہ کہتے ہیں ہم زیادہ ایکرز نہیں چاہیے, ہم ٹاورز بنائیں گے. اچھا آج کل دنیا میں کیونکہ ریئل اسٹیٹ اسلام آباد میں کم ہے, تو بہتر ہوتا ہے آپ ورٹیکل جائیں یونیورسٹی میں, ٹاورز بنائیں. ٹھیک, سو ایگزسٹنگ یونیورسٹیز جن کے لینڈ پارسلز بہت بڑے ہیں جی جیسے مردان, وہاں زون اناؤنس کر سکتے ہیں. مگر ایگزسٹنگ لینڈ پارسلز جہاں یونیورسٹی آنا چاہتی ہیں وہ بھی بالکل ان کو بھی لائسنس مل سکتا ہے. دونوں الاؤڈ ہیں. اچھا, بہت بہت شکریہ عامر ہاشمی صاحب, آپ نے ہمیں وقت دیا. آج ہم نے جو ہے نا ناظرین اسپیشل ٹیکنالوجی زونز اتھارٹی اور اس کے تحت جو زونز بننے جا رہے ہیں پورے پاکستان میں اس پہ تفصیل سے گفتگو کی, اور
یہ یقیناً جو ہے ایک بہت بڑا ایک انیشیٹو ہے اس حکومت کا. اللہ کرے کہ اس میں سنجیدگی مطلب آئے، کیونکہ ہم نے ہمارا جو ہے نا پاکستان میں کچھ ایسے جو اہم پروجیکٹس ہے جسے ہم گیم چینجر کہا جاتا ہے ٹیکنالوجی کی دنیا میں، اس میں ہم زیادہ ہمارا ریکارڈ اچھا نہیں ہے، کیونکہ ہمارے سامنے سی پیک کا پروجیکٹ جو ہے وہ موجود ہے. اس میں سیاسی مداخلت کی وجہ سے وہ وقتاً فوقتاً اس میں جو ہے نا وہ تعطل آتا رہا ہے. لیکن ہمیں یقین ہے کہ یہ جو ٹیکنالوجی زونز کے جو یہ پروجیکٹ ہے، اس میں جیسے اس کے یعنی اس کے لیے اتھارٹی بنانے میں بھی اپوزیشن نے بڑی تعاون کی. تو اب آئندہ بھی جو ہے نا اگر یہ حکومت نہیں کوئی اور حکومت آتی ہے تو یہ ہمارے نوجوانوں کے لیے بہت زیادہ جو ہے وہ ایک بڑی اپرچونٹی ہے. تو اس کے ساتھ ہی اس پروگرام کا وقت اب ختم ہو جاتا ہے. اجازت دیجیے. خدا حافظ.